محترم سامعین و ناظرین، آئیے ایک مسئلہ سماعت کرتے ہیں، ذرا دھیان سے اور غور سے سنیں کہ غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر ننگا نہانا کیسا ہے۔ اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ غسل خانہ اگر باپردہ ہے، چاروں طرف سے مطلب کہ گھرا ہوا ہے یا باضابطہ باتھ روم بنا ہوا ہے، اس میں کیواڑ بھی لگا ہوا ہے، دروازہ بھی لگا ہوا ہے، اور کسی آدمی کا اس کے اندر جھانکنے کا، تاکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی شیشہ لگا ہوا نہیں ہے کہ آدمی کی نظر پڑے وہاں پر، تو ایسے باپردہ غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر ننگا ہو کر نہانا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ دھیان سے سنیے گا کہ اگر غسل خانہ، باتھ روم اگر چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، وہاں آدمی کا جانے کا اندیشہ نہیں ہے، تاکنے جھانکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی اس طرح شیشہ لگا ہوا نہیں ہے کہ آدمی کی نظر جو ہے اندر تک جائے، تو ایسے باپردہ غسل خانے کے اندر، ایسے باپردہ باتھ روم کے اندر ننگا ہو کر نہانا مرد اور عورت دونوں کے لیے جائز ہے۔ مرد حضرات بھی نہا سکتے ہیں کپڑا اتار کر، اور عورتیں بھی نہا سکتی ہیں کپڑا اتار کر، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ باہر نہانے کی، کہ اگر اس طرح کا انتظام نہیں ہے، غسل خانہ نہیں ہے، باتھ روم نہیں ہے، کھلے جگہ میں آپ نہا رہی ہیں، گھر کے اندر کھلے جگہ میں نہا رہی ہیں، تو اگر عورت ہے تو عورت کے لیے تو یہ جائز اور صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے پردہ کرنا انتہائی ضروری ہے، اور سارا جسم اس کا پردہ ہے۔ اگر وہ کپڑا پہن کر بھی نہائے گی تو نہانے کے بعد کپڑا جو بھیگ جاتا ہے تو وہ بدن سے کپڑا چپک جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے سارے خد و خال نظر آنے لگتے ہیں، جسمانی بناوٹ جو ہے باہر سے دکھتا ہے، نظر آتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عورت کے لیے تو یہ کام بالکل جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ اگر وہ تنہا ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مرد آدمی ہے اور وہ کھلے جگہ نہا رہے ہیں، غسل خانے کے اندر نہیں، غسل خانے سے باہر نہا رہے ہیں، تو ان کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک پردہ ہونا ضروری ہے، اور اگر اکیلے ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آدمی ہے وہاں پر، جیسے کہ تالابوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں اگر وہ نہا رہا ہے، تو اس وقت جو ہے مسئلہ یہ نافذ ہوتا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک جو ہے وہ جو ہے پردہ پوشی کرے، اتنا بڑا کپڑا جو ہے پہن کر نہائے کہ گھٹنا اس کا ڈھک جائے، چھپ جائے، اس لیے کہ مرد کا جو ہے ستر عورت ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اس کو شریعت مطہرہ نے ستر عورت کہا ہے مرد آدمی کے لیے۔ یہ ہو گیا غسل کرنے کا، نہانے کا مسئلہ۔ یہاں پر ایک پوائنٹ، ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر، مرد ہو یا عورت، ننگے ہو کر، کپڑا اتار کر، برہنہ ہو کر ہم غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، تو ایک بات دھیان میں رہے کہ ہمارا پیٹھ یا ہمارا پیٹ، یعنی اگلا والا حصہ اور پچھلا والا حصہ جو ہے یہ قبلہ کی طرف نہ ہونے پائے، پچھم کی طرف نہ ہو، پیٹھ بھی پچھم کی طرح ہم نہ کریں اور پیٹ بھی پچھم کی طرف نہ کریں، اس لیے کہ اس میں جو ہے خانہ کعبہ کی جو ہے توہین لازم آتی ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ اگر برہنہ ہو کر، کپڑے اتار کر ہم باتھ روم میں، غسل خانے میں نہا رہے ہیں، تو اس بات کا خیال رہے کہ ہمارا پیٹ اور پیٹھ جو ہے قبلہ کی طرف نہ ہو، بلکہ اتر دکھن ہو کر ہم جو ہے نہائیں۔ یہ نہانے کا مسئلہ ہے۔ امید کہ آپ حضرات صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔